نحمده ونصلي علی رسول الکریم۔ افسوس ہم اپنے جسم کے تقاضے کسی دن نہیں بھولتے، جبکہ روح کی غذا اور آخرت کے سرمایے میں ہم سے سستی ہو جاتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم قرآن مجید کے سچے عاشق اور قدردان تھے۔ ان میں سے بعض حضرات یہ دعا مانگتے تھے: اللہم نور بالکتاب بصری، یا اللہ قرآن مجید کے نور سے میری آنکھوں کو روشن فرما۔ واشرح بہ صدری، اور قرآن مجید کے ذریعے میرا سینہ کھول دیجیے۔ واطلق بہ لسانی، اور قرآن پاک کو میری زبان پر جاری فرما دیجیے۔ وقوی بہ عزمی، اور قرآن پاک کے ذریعے میرے عزم اور ایمان کو قوت دے دیجیے۔ ان میں سے کوئی صحابی ساری رات تلاوت کرتا تھا، کوئی آدھی رات اور کوئی ایک تہائی رات۔ ان کی کم از کم تلاوت 7 پارے یا 1 منزل کی ہوتی تھی، اور کلام اللہ میں 7 منزلیں ہیں، یعنی 7ویں دن قرآن پاک مکمل فرما لیتے تھے۔ وہ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے میں محنت کرتے تھے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ وہ فارغ تھے، نہیں، وہ تو اپنی روزی بھی خود کماتے تھے، مشرق مغرب میں جہاد کے لیے بھی جاتے تھے، دیگر عبادات میں بھی بھرپور وقت دیتے تھے، انسانوں کے حقوق بھی مکمل ادا کرتے تھے۔ ان کی شادیاں بھی تھیں اور بچے بھی، مگر قرآن مجید ان کی روح میں اتر چکا تھا، اس لیے کوئی بھی عمل انہیں قرآن پاک سے غافل نہیں کرتا تھا۔ میدان جہاد میں ان کی تلاوت سے گھوڑے تک سکون پاتے تھے، اور ان کی جہادی پیراداری اور رباط کے دوران قرآن مجید ہی ان کا واحد دوست اور رفیق ہوتا تھا، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پروردگار عالم ہماری ہر صبح ہر شام بے فکری، بے حسی، خود غرضی اور بے عملی میں گزر رہی ہے۔ ہماری آنکھیں روشنی کی بجائے اندھیروں کی پرستار بن گئی ہیں۔ مایوسی اور قومیت نے ہمارے دلوں اور ذہنوں پر خاک ڈال دی ہے۔ ہمارا ہر ایک عضو فالج زدہ اور ناکارہ ہو گیا ہے۔ ہمیں ہر قسم کی تندرستی، شعور، ہدایت، قوت اور علم کی نور سے ساتھ ساتھ مثبت سوچ اور تلاوت کلام اللہ سے ہمارے دہنوں اور اس پر عمل سے ہمارے جسم کو آراستہ فرما۔ اللہم اعنی علی تلاوت کتابک و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔